بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم لیلۃ الجائزہ یعنی عید جو ہے رمضان المبارک کے رخصت ہونے پر جو رات آتی ہے یعنی شوال المکرم کی پہلی رات، اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام پانے کی رات کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیک بندوں کو عیدی ملنے کی رات ہے۔ اس رات عبادت کرنے کی کیا فضیلت ہے، یہ فضیلت ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیے گا۔ دیکھیں، ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں پر کرم نوازیاں ہوتی رہتی ہیں۔ پورے رمضان برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم نوازیاں فرماتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان کہ ماہ رمضان جیسے ہی جاتا ہے، جو رات آتی ہے اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام پانے کی رات کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ نیک لوگوں کو عیدی دی جاتی ہے۔ یعنی اس رات جو عبادت کرے گا اس کی کیا فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو عیدین میں عبادت کرے گا، عیدین یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، اس رات عبادت کرے گا تو جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، مرے ہوئے ہوں گے، اس شخص کا دل مرا ہوا نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی اللہ پاک کی عبادت کرے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 8 راتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ذوالحجہ شریف کی 8ویں تاریخ، اسی طرح ذوالحجہ شریف کی 9ویں تاریخ اور ذوالحجہ شریف کی 10 تاریخ، یعنی ان کی راتیں ذوالحجہ شریف کی جو ہے 8ویں تاریخ کی رات، 9ویں اور 10ویں، اسی طرح جو ہے عید الفطر کی رات، اور اسی طرح علماء اس حدیث پاک میں آیا کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب، یعنی ان 5 راتوں میں جو شب بیداری کرے گا یعنی اللہ پاک کی عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرے گا، تو اس رات عبادت کرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مقدس راتوں کا ادب و احترام بجا لائیں۔ دیکھیں، تمام دن تمام راتیں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تمام دن اللہ کے، تمام راتیں اللہ کی ہیں، لیکن بعض دنوں کو فضیلت دی گئی بعض دنوں پر، اسی طرح بعض راتوں کو فضیلت دی گئی بعض راتوں پر۔ تو ان بعض راتوں میں یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گولڈن چانس دیا جاتا ہے کہ بندہ اس مبارک گھڑیوں کی قدر کرے، ان میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، کرم نوازیاں زیادہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے ماہ رمضان کے رخصت ہونے کے بعد جو رات آتی ہے یعنی شوال کی پہلی رات، جسے ہم جو ہے چاند رات کہتے ہیں، اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام پانے کی رات۔ اس مبارک رات میں ہم عبادت کا اہتمام کریں۔ ہوتا یہ ہے، شیطان لعین جیسے ہی قید سے آزاد ہوتا ہے، وہ یہ نیت کر لیتا ہے گویا کہ میں لوگوں کو گناہوں کی طرف دھکیلوں گا، گناہ کرواؤں گا۔ تو اس رات زیادہ تر ہوتا یہ لوگ جو ہے بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں، بے پردگی بڑھ جاتی ہے، اسی طرح فضول خرچی کرتے ہیں لوگ، اسی طرح سی سائڈ لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے اس مبارک رات کو ہم سمجھیں کہ یہ عام رات نہیں، برکتوں رحمتوں والی رات ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اس رات گویا کہ جو عبادت کرے گا اس کا دل مرے گا نہیں، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ جو یہ شوال کی پہلی تاریخ جو رات آتی ہے یعنی عید کی چاند رات، اس میں عبادت کرے گا تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اتنی مبارک رات، اتنی رحمتوں والی رات، اور ہم بازاروں کی طرف رخ کر کے بے پردگی کریں، اپنی نگاہوں کو حرام سے پر کریں، اپنے نامۂ اعمال کو سیاہ کریں، اسی طرح فضول خرچی کریں، اپنے پیسے کو ضائع کریں، تو لہذا اس سے احتیاط کریں۔ بعض لوگ جو ہے ان راتوں میں بائکوں کی ریسنگ لگا رہے ہوتے ہیں، سی سائڈ لوگ چلے جاتے ہیں، غلط کاموں میں لوگ گویا کہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اس رات بھی ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بہت بڑا اہتمام کریں، کم از کم اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ 2 4 6 8 12 نوافل آپ ادا کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس رات عبادت کرنے والے قرار پائیں گے۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آپ دیکھنے والوں سے گزارش ہے ہمیں اپنی
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.